بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، فیصل آباد پاکستان سے مولانا طیب صاحب نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے خطابت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر دوں، خاص طور پر نوجوان علماء اور خطباء کے لیے، اور وہ وہاں پر کام بھی کر رہے ہیں بزم خطباء کے عنوان سے، تو میں چند باتیں اس حوالے سے عرض کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ میرا خطابت، تدریس اور امامت کے ساتھ گزشتہ 30 سال سے تعلق ہے۔ 10 سال میں پاکستان میں یہ کام الحمدللہ سر انجام دیتا رہا، اور اب گزشتہ 20 سال سے یہاں برطانیہ کے شہر آکسفورڈ میں امامت اور خطابت اور تدریس تعلیم وغیرہ کے ساتھ منسلک ہوں۔ تو اس حوالے سے جو میرا تھوڑا بہت تجربہ ہے یا میں نے اپنے اساتذہ اور بزرگوں سے جو کچھ سیکھا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ خطابت کے لیے میرے نزدیک 2 ہی اصول ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کو بغیر تیاری کے تقریر اور خطاب نہیں کرنا، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ تیاری کرنے کے بعد آپ کو بہترین انداز سے خطاب کرنا ہے۔ اور جہاں تک پہلے اصول کا تعلق ہے تو یہ میں نے اپنے شیخ اور اپنے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا ہے۔ انہوں نے ہمیں نصیحت فرمائی تھی کہ بغیر تیاری کے کوئی بیان نہیں کرنا، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ خطیب جب بغیر تیاری کے کوئی تقریر کرتا ہے یا خطاب کرتا ہے تو وہ جامع بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بیان میں جامعیت اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے پاس مواد نہیں ہوتا، یا اس وقت اس کے ذہن میں مواد مستحضر نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں خود اعتمادی نہیں ہوتی ہے۔ کبھی ایک ٹاپک پر بات کرتا ہے، کبھی دوسری ٹاپک پر بات کرتا ہے، اور اس کا دوسرا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ سامعین فوراً بھانپ لیتے ہیں کہ خطیب نے تیاری نہیں کی ہے، اس لیے وہ اس کی تقریر توجہ کے ساتھ نہیں سنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مقررین اور خطباء جمعے کی تقاریر کے لیے تیاری کرتے ہیں تو ان کے سامعین پہلے سے آ کر انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، اور جو حضرات تیاری نہیں کرتے ہیں ان کے سامعین آتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ جمعے عربی خطبے میں یا جمعے کی نماز سے پہلے آ کر مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ اس لیے آپ تقریر کی اور خطاب کی بھرپور تیاری کرنی چاہیے آپ کو۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ تیاری کیسے کریں گے، اور تیاری کرنے کے بعد اس تقریر کا انداز آپ کا کیا ہوگا۔ تو اس کے لیے میرے نزدیک آپ کو 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ موضوع کا انتخاب صحیح کریں۔ دوسرا یہ کام کرنا ہے آپ کے پاس مواد مستند ہونا چاہیے، اور تیسرا کام آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ آپ کو تقریر پیش کرنے کا اچھا انداز آنا چاہیے، پریزنٹیشن آپ کی اچھی ہونی چاہیے۔ جہاں تک موضوع کا انتخاب ہے تو وقت، موقع اور محل کے لحاظ سے آپ کو موضوع کا انتخاب کرنا ہے۔ اگر اس انتخاب میں آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ کی وہ پوری تقریر ضائع ہو جائے گی۔ مثال سے یوں سمجھیے، آپ نے ایک خط لکھا ہے اپنے دوست کو، اور بڑی محنت سے لکھنے کے بعد اسے غلط پتے پر پوسٹ کر دیا تو آپ کا وہ سارا خط ضائع ہو جائے گا۔ یا یوں سمجھیے کہ اگر کوئی خطیب رمضان کے مہینے میں حج کا بیان کرے، یا حج کے مہینے میں سیرت کا بیان شروع کر دے، یا ربیع الاول میں سیرت کی جگہ محرم کے موضوع پر بیان شروع کر دے، تو لوگ اس تقریر کو نہیں سنیں گے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا مقرر ہو، اس کی تقریر کے اندر کتنا ہی مستند مواد ہو۔ تو موضوع کا انتخاب آپ موقع، محل، وقت کے لحاظ سے کریں، اور یہ انتخاب آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ ایک تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو مخصوص مہینے ہیں ان مہینوں میں آپ اس حوالے سے بیانات کریں۔ دوسرا، خطیب کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی حالات پر گہری نظر ہونی چاہیے۔ سوسائٹی کے حالات کیا ہے، جس شہر اور ملک میں رہتا ہے اس ملک کے حالات پر اس کی گہری نظر ہو۔ دنیا کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، جو کرنٹ افیئر ہے، اس کے بارے میں اسے اچھی طرح علم ہونا چاہیے، تاکہ وہ ان باتوں پر اچھی طرح تقریر اور اپنا خطاب کر سکتا ہو۔ اور دوسری بات جو مقرر کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں وہ رہتا ہے
وہاں کے لوگوں سے اس کے تعلقات بڑے استوار ہو، لوگ اس کے پاس بے تکلف آ سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، اپنے مسائل اس کے ساتھ شیئر کرتے ہو، مسائل پر ڈسکشن ہوتی ہو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسے اپنے معاشرے کے، اپنی سوسائٹی کے حالات کا علم ہوگا، مسائل کا علم ہوگا، اور پھر وہ ان مسائل پر گفتگو کرے گا اور لوگوں کی اس سے اصلاح ہوگی۔ تو یہ اس کو سیکھنا ہوگا کہ وہ اپنے موضوع کا انتخاب کیسے کرے۔ دوسری بات، موضوع کے انتخاب کے بعد آپ کے پاس مستند مواد ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا مواد مستند نہیں ہے تو اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک معمار اور ایک بلڈر جب گھر بناتا ہے تو میٹیریل اس کے پاس مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر اس کا میٹیریل کمزور ہے تو وہ عمارت کمزور بنے گی۔ مضبوط عمارت کمزور میٹیریل سے نہیں بن سکتی ہے، تو کمزور مواد سے اچھی اور بہترین تقریر نہیں ہو سکتی ہے۔ مستند مواد آپ کو جمع کرنا ہوگا۔ قرآن کریم کی آیات ہیں، صحیح احادیث مبارکہ ہے، ضعیف احادیث سے اجتناب کرے، خاص طور پر موضوع روایات بالکل بیان نہ کرے، من گڑت روایات سے اجتناب کرے۔ اسی طرح جو تاریخی واقعات ہے تو مستند تاریخی واقعات بیان کریں۔ اب آپ کی تقریر میں دلچسپ باتیں ہونی چاہیے، اشعار، فارسی، اردو، عربی کے اشعار آپ کو یاد ہونے چاہیے، تو تاکہ آپ کی تقریر کے اندر ایک جاذبیت پیدا ہو، لوگ دلچسپی سے آپ کی تقریر کو سنیں۔ تو یہ مواد آپ کا مستند ہونا چاہیے۔ تیسری چیز آپ کو یہ سیکھنی ہے کہ آپ کے تقریر کا انداز بہترین ہونا چاہیے۔ آج کل دنیا کے اندر پریزنٹیشن ایک فن بن چکا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے یہاں مہمان آ جائے اور آپ اچھی بریانی پکاتے ہیں لیکن کاغذ میں مہمانوں کے سامنے سرو کرتے ہیں تو آپ کی تمام محنت ضائع ہو جائے گی، اور اگر آپ خوبصورت پلیٹوں میں پیش کرتے ہیں تو آپ کی اس بریانی کو لوگ سراہیں گے، اس کی تعریف کریں گے۔ تو آپ کے پاس مواد کتنا ہی اچھا ہے لیکن آپ کے بیان کرنے کا انداز اچھا نہیں ہے تو آپ کی وہ ساری محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ آپ کو آپ کے بیان کا انداز کیسے ہو۔ اس کے لیے میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی تقریر کو مرتب کریں۔ مجھے یہ باتیں بیان کرنی ہے، قرآن کریم کی آیات، احادیث مبارکہ، واقعات، اشعار وغیرہ ترتیب سے لکھ لیں، اسی ترتیب پر اسی آرڈر میں آپ کو بیان کرنا ہے۔ خاص طور پر جو نوجوان علماء اور خطباء ہیں ان کے لیے عرض کرتا ہوں، اگر آپ کو تقریر کے دوران کوئی بھی بات، نئی بات ذہن میں آ جائے، چاہے کتنی اچھی کیوں نہ ہو، اسے اپنی تقریر میں ایڈ ہرگز نہ کریں۔ آپ کو تجربہ نہیں ہے، آپ نے جو تقریر تیار کی ہے وہ تقریر بھی خراب ہو جائے گی۔ تو مرتب انداز سے تقریر کریں۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ نے آپ کو اگر خوبصورت آواز دی ہے، ترنم کے ساتھ آپ تقریر کر سکتے ہیں۔ مثلاً ترنم کے ساتھ اشعار پڑھے، عربی اردو کے اشعار، فارسی کے اشعار، خوبصورت آواز میں قرآن شریف کی تلاوت کرے تو لوگ اسے پسند کریں گے۔ لیکن اگر آپ کی آواز خوبصورت نہیں ہے تو آپ کو ترنم کی اور آواز کو خوبصورت بنانے کی بالکل فکر نہیں کرنی چاہیے، اور آپ اس سے بالکل پرہیز کریں، ورنہ آپ کی وہ ساری تقریر ضائع ہو جائے گی۔ آپ سادہ انداز میں بیان کریں، انشاءاللہ لوگ اسی کو پسند کریں گے۔ تیسری چیز ہے، حکمت کے ساتھ آپ اپنی تقریر بیان کریں گے۔ آپ اپنی تقریر میں کسی کا نام لے کر مذمت نہیں کریں گے۔ اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا تم گناہوں کی مذمت بیان کرو، شرک اور بدعات کی مذمت بیان کرو، کسی کا نام لیے بغیر۔ اس لیے کہ جب تم کسی جماعت کے سربراہ کا نام لے کر مذمت کرو گے تو اس کے ماننے والے لوگ تمہاری بات کو قبول نہیں کریں گے، چاہے تمہاری بات کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ لیکن جب تم گناہوں کی اور برائیوں کی مذمت کرو گے تو وہ لوگ آپ کی بات کو مان کر اسے تسلیم بھی کر لیں گے اور ان کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ تو حکمت کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ اسی طرح ایک بات جو میں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وقت کا آپ بہت خیال رکھیں۔ آپ جس مسجد میں امام اور خطیب ہے، وقت پر تقریر شروع کریں، وقت پر ختم کریں۔ اگر آپ وقت کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ مشہور ہو جائیں گے کہ یہ خطیب صاحب وقت کا خیال نہیں رکھتے، لوگ آپ کی تقریر سننے نہیں آئیں گے۔ ہاں البتہ کسی جلسے وغیرہ میں اگر آپ چلے گئے ہیں اور وہاں آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں تو کچھ منٹ آپ نے زیادہ بیان کیا تو اس میں حرج نہیں ہے۔
اسی طرح جلسوں وغیرہ میں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ مقرر کو بعض مرتبہ 10 منٹ ملتے ہیں اور ہمارے مقرر اور خطیب صاحب وہ 8 منٹ تو خطبہ پڑھنے میں لگا دیتے ہیں، 2 منٹ رہتے ہیں تو اسٹیج سیکرٹری آ کر پرچی تما دیتا ہے کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا۔ آپ بالکل ایسا نہ کریں، آپ کے پاس ایسا ہنر ہونا چاہیے، آپ 10 منٹ کے اندر آدھے گھنٹے کی تقریر کو نچوڑ کر پیش کر سکتے ہو، لمبا خطبہ نہ پڑے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اور اپنی تقریر شروع کر دے اور بہترین تقریر کیجیے۔ یہ چند باتیں میں نے مختصراً عرض کی ہے، ان ویڈیوز کے اندر اتنی لمبی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ البتہ ایک بات آخر میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ تمام کام آپ نے کر لیے ہیں، لیکن ایک بات رہ گئی ہے، اور وہ ہے آپ کی تقریر کی روح اور آپ کی تقریر کی جان، جس کے بغیر آپ کی تقریر مردہ تقریر ہوگی اور اس میں جان پیدا ہوگی اخلاص کے ساتھ۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے تقریر کریں، نام نمود اور شہرت کے لیے نہیں، اور یاد رکھیے تقریر پر کبھی بھی پیسہ نہ مانگے، اس لیے کہ اگر آپ نے تقریر کو، خطابت کو دندہ بنا لیا تو آپ کی تقریر میں واہ واہ تو بہت ہوگی لیکن اثر اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ہمارے تبلیغی بھائی 6 نمبر سادہ انداز میں بیان کرتے ہیں، اپنا مال اپنا وقت لگاتے ہیں، تو لوگ ان کی باتوں کو سن کر پوری زندگی اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، اور ایک بہترین خطیب جو پیسہ مانگتا ہے اس کی تقریر میں نعرے تو بہت لگتے ہیں لیکن اثر کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کو، انسانوں کو فائدہ پہنچائیے، اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیے۔ دل سے بات نکلتی ہے تو دل پر بات گرتی ہے۔ اللہ آپ کو ایسا خطیب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔